ترجمہ اور مختصر وضاحت ہم شروع کر رہے ہیں 28ویں جز میں سورہ جمعہ سے۔ بنام خدائے رحمان رحیم، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکیزہ یعنی تمام عیبوں سے، بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ دو، وہی ہے جس نے ناخواندہ یعنی ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد، بعثت یعنی بھیجا جانا، ویسے بعثت اٹھان کے بھڑکنے کے معنی میں ہوتی ہے۔ قیامت کے دن کو یوم البعث کہا گیا، یعنی دوبارہ اٹھنے کا دن، جب مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ گویا کہ رسول اللہ بھی آئے ہیں جو ظاہری طور پر زندہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ہے مردہ، ان کو حقیقی معنوں میں زندہ کرنے کے لیے۔ کام کیا ہے رسول اللہ کا؟ بنیادی ترین کام اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جو آمادہ ہو جائے اس نظام میں شامل ہونے کے لیے، ان کا تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت۔ ایک ہے سب کو سنانا، یتلو علیہم آیات، اور پھر جو آمادہ ہو جائے ان کو پھر تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تزکیہ کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے پاکیزہ کرنا۔ کھیتی جب بڑھتی ہے تو اس کے لیے عرب یہ زکوٰۃ کا لفظ یوز کرتے ہیں جس سے تزکیہ ہے۔ وہ تمام چیزیں جو رکاوٹ بن سکتی ہیں کھیتی کے اگنے میں، وہ ہٹا دی جائے اور بھرپور اگے، کھیتی بھرپور طریقے سے اگنا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے عرب زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے اس زکوٰۃ کو بھی اسی لیے زکوٰۃ کا ہے کہ تم سمجھتے ہو کم ہو گیا مال تمہارا، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے اللہ کے پاس۔ تزکیہ کیا ہے؟ انسان کو اپنے کمال کی طرف حرکت کرنی ہے، انسان کامل اچھی صفات والا انسان، اللہ کا نائب انسان بننا ہے۔ اس کمال تک پہنچنے میں جتنی چیزیں رکاوٹ ہیں، رسول اللہ ان کو دور کرتے ہیں، انسان سے اسے پاک کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کمال کی طرف صحیح طرح سے حرکت کر سکے۔ ان چیزوں کا نام کیا ہے؟ گناہ، اللہ کی نافرمانیاں۔ رسول اللہ ان سے روکتے ہیں ان کو تاکہ انسان اپنے کمال کی طرف حرکت کر سکے، اور یہ پاک کر کے اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب اور حکمت یعنی دانائی، حقائق پر مبنی علم، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تعلیم دیتے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ 3، صرف ان کے لیے نہیں بھیجا کہ جو اب رسول اللہ پر ایمان لا رہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور یہ تا قیامت تک کے لوگ شامل ہیں، سب کے لیے اب رسول اللہ مبعوث کیے گئے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ 4، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ 5، اب اس چوتھی اور پانچویں آیت میں ایک ربط ہم اگر غور کریں تو ملتا ہے ہمیں، چونکہ پانچویں آیت میں یہودیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہودی رسول اللہ سے اس بات پر بھی
ایمان نہیں لا رہے تھے کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، جبکہ بنی اسحاق میں سے ہونا چاہیے تھا نبی کو، بنی یعقوب میں سے، بنی اسرائیل میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر 5ویں آیت میں ان کو گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ تم لوگوں کو میں نے اپنی یہ امانت دی، فضیلت دی، لیکن جو امانت تمہیں دی گئی تھی تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ کا قانون جس کا نام تورات۔ اور یہ آیت آپ غور سے سنیں اور جان لیں کہ تورات سے زیادہ قیمتی قرآن کریم ہے۔ تورات جس قوم کو دی جائے اور وہ تورات کی بے قدری کرے، تورات کی تعلیمات پہ عمل چھوڑ دے، اللہ اس کو کہہ رہا ہے یہ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں، بہترین علم کی کتابیں لاد دی جائے، لیکن گدھا تو گدھا ہوتا ہے، اس کا کیا کام کتابوں سے۔ یہ بہت ہی انسان کو یعنی لگنے والی مثال ہے، اور فارمولہ یہی ہے، قرآن زیادہ قیمتی ہے تورات سے۔ جن کو قرآن دیا گیا اور وہ قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کو سے ہدایت نہیں لیتے، تو ان کی مثال بھی اس سے بھی اوپر کے درجے کی بن جائے گی۔ 5، ان کی مثال جن پر تورات کا بوجھ ڈال دیا گیا تھا، پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا۔ اب سمجھے بات، بوجھ ڈال دیا گیا تھا کیا مطلب؟ یعنی جیسے پہلے گزر چکا، میثاق لیے گئے، عہد لیے گئے، اس کو خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، یہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو قوت سے پکڑ لو، اور جو اس کے اندر باتیں انہیں یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو۔ لیکن انہوں نے نہیں کیا، کتنی خیانتیں بتائی ہیں۔ اب یہ عبرت ہے، امت مسلمہ عبرت لے اس سے۔ ان کی مثال جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا تھا، پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ بہت بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ بہت غور کیجئے اس میں، خدا کہہ رہا میں نے تمہیں کتاب دی، تم نے اس کتاب کو نہیں اس سے ہدایت لی۔ ایسے ظالموں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ جو میں نے تمہیں دی ہے ہدایت کے لیے، وہاں سے تم لے رہے نہیں ہو، تو کہاں سے تم؟ جیسے رسول اللہ پر الزام لگا نا کہ یہ ساحر ہے، اللہ نے فرمایا اے رسول دیکھ یہ آپ پر کیسے الزام لگا رہے، اور اب یہ ایسے بھٹکے ہیں کہ اب یہ راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے رہنمائی کرنی ہے اس پر تہمت لگا رہے ہو کہ وہ جادوگر ہے، تو کون تمہیں ہدایت کرے گا؟ اسی طرح قرآن کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے تورات کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تورات دی کہ اس سے ہدایت لو، جب اس تورات کو تم نے چھوڑ دیا ہے، ایسی ظالم قوم کی اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ امت مسلمہ بھی اگر قرآن مجید کی قدر نہیں کرتی، اور جیسے اللہ نے اسے ہدایت کا سرچشمہ بنا کے نازل کیا ہے، ہدایت نہیں لیتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جتنے مرضی خوش ہوتے رہیں، آیت قرآن اور اللہ کے قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ 6، اے رسول کہہ دیجئے، اے یہودیت اختیار کرنے والوں، اگر تمہیں یہ زعم ہے، زعم کہتے ہیں باطل گمان کو، ایسا گمان جو غلط ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، اگر تمہیں یہ زعم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، دوسرے لوگ نہیں، تم ہو، دوسرے نہیں ہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ ٹیسٹ، جنت میں جانا تمہاری ہے، جنت تو دنیا سے بہت اچھی ہے، پھر ذرا موت کی تمنا کرو، دیکھتے ہیں۔ اور یہ موت کی تمنا نہیں کرتے۔ موت اس کو آسان لگتی ہے جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہو، اس کے اعمال ایسے ہوں کہ اسے اللہ کی رحمت کی امید ہو، ورنہ انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ اور یہی والے جراثیم اب آپ دیکھیں مسلمانوں کے مختلف مسالک میں یہی یہودیوں والے جراثیم آگے ہوں۔ کیوں؟ کس طرح؟
ہر ایک سمجھتا ہے ہم چہیتے اللہ کے، باقی جہنمی ہے، ہم بڑے چہیتے ہیں. یہ یہودی فکر ہے. قرآن نے اس فکر کا تعارف کرپٹ یہودی بے ایمان ان کی فکر سے کروایا، اور اپنا جو معیار دیا قرآن نے وہ ہے اللہ کے احکام کی اطاعت، سر جھکا دینا اور عمل صالح کرنا. یہ اللہ نے معیار دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کہو ہم فلانے مسلک سے، فلانے دین سے، ہم اللہ کے چہتے، ہم جنت میں چلے جائیں. اس کی قرآن نے شدید مذمت کی ہے. لیکن مہجوریت قرآن کا ایک ثبوت یہی ہے کہ یہی فکر دوبارہ اسلامی مسالک میں گھسی ہوئی ہے، اور سب کے علماء نے ان کو یہ چوسنیاں منہ میں دی ہوئی ہیں کہ تم جنتی ہو، باقی سارے جہنمی ہو، اور اللہ کی کتاب سے دور ہے. 7 اور یہ اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے. اللہ بتا رہا ہے یہ اعمال گندے ہیں، یہ بھلا کیسے موت کی تمنا کریں. صرف انسان کی نیکی، اس کے نیک اعمال اس کے قلب کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں کہ موت اس کے لیے ایک ناخوشگوار چیز کا تصور نہیں رکھتے. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر مثلا آج مجھے اس تصور سے کہ اگر میں آج مر جاؤں تکلیف ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے میں اس مقام پر نہیں. اور اگر اس خیال سے کہ آج مجھے موت آ جائے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے یہ ٹیسٹ میرا کلیئر ہے. قرآن کی لیبارٹری کا یہ ٹیسٹ کلیئر ہے، صحت مند. توجہ کیجیے. اور یہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال کے سبب موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اللہ تو خالق ہے ان کا اور ان کی نفسیات کا، انہیں خوب جانتا ہے. 8 اے رسول کہہ دیجیے وہ موت جس سے تم فرار کرتے ہو یقیناً تم سے ملاقات کرے گی. موت تمہیں آ کے رہے گی، پھر تم غیب و شہود کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. عالم الغیب و شہادہ، ظاہر و پوشیدہ کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں سب بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. 9 اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. حق نہیں ہے. ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے احکام شریعت کو قوم سے چھیننے پر تلا ہوا ہے، اور عجیب قسم کی فرسودہ چیزیں بے دلیل، جو دلیلیں نہیں ہیں لیکن لوگ عوام نہیں جانتے، ان کے سامنے دلیلیں بنا کے پیش کرتے ہیں. مثلا ائمہ کے وہ فرمان کہ جو انہوں نے اس وقت ارشاد فرمائے کہ جب مساجد اور جمعہ کے ممبروں پر بنو امیہ اور بنو عباس کے زر خرید خطیبوں کا قبضہ تھا، جمعہ انہی کے حکومت کے تحت پڑھایا جاتا تھا، اور وہ خطیب ان کی ایک ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہیں تاکہ مبادا عوام امت کہیں اہل بیت رسول سے قریب نہ ہو جائے. یہ طولانی سلسلہ مظالم کا اہل بیت پر بنو امیہ کے دور میں بھی رہا، اور بنو عباس نے بھی کوئی کمی نہیں کی تاکہ امت اہل بیت کی طرف متوجہ نہ ہو. اس زمانے کے بعض فرامین کے جس میں مذمت کی گئی ہے ایسا جمعہ پڑھانے والوں کی، اور وہ مذمت برحق ہے. جب نااہل چڑھ کے بیٹھ جائے اس کی مذمت ہی کرنی ہوتی ہے. اب اس ماحول کی احادیث کو بعض لوگ لے کر آ رہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جناب نماز جمعہ نہ پڑھو، اور تیار ہو جائے کہ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نماز جمعہ کے بارے میں، اور آپ
نماز جمعہ کے بارے میں اہل بیت اطہار کے فرامین کو دیکھیں جا کر، اس سب اجر و ثواب سے محروم کرنے کے لیے یہ خناس کہ آپ باور کریں، ان سے آپ نماز کہیں نہ سناؤ، نماز کے احکام انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا، واجب نماز کا بھی۔ یہ ایک طبقہ ہے کہ جو احکام شریعت کا دشمن ہے اور اسی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو باقی ساری امت کے ساتھ مشترک ہے، آہستہ آہستہ اس کو مکتب اہل بیت کے پیروکاروں سے دور کیا جائے، کہ انشاءاللہ یہ خبیث ناکام ہوگا۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ 10 پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جمعے کو بھی انسان کام کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی کو پاؤ۔ یعنی یہ نماز تو تمہاری ٹریننگ تھی، اب یہ نہیں کہ جب زمین میں منتشر ہو جاؤ اپنے کاروباروں میں خدا تمہیں بھول جائے، یہ نہیں کرنا۔ وہاں بھی یہ نماز تو ہے ہی تمہیں یاد خدا یاد کرانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، اب تم جہاں بھی جاؤ اللہ کو نہیں بھولنا۔ اور یہ نماز پنجگانہ بھی یہی ہے کہ انسان بار بار اس کو یاد دہانی ہوتی رہے کہ وہ ایک اللہ کے سامنے اپنے ہر کام کا جواب دے۔ نماز تربیت ہے، تبھی تو قرآن نے فرمایا نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پورا ایک تربیتی پروگرام ہے اللہ کا قرآن مجید۔ 11 اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ مدینہ میں جمعہ کے دن رسول اللہ، جو روایات ہیں ان کے مطابق کتب میں جو آئی ہیں، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک کوئی تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہو اور وہ قافلے والے پھر اعلان کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، جیسے یہاں بھی کہتے ہیں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر شاپنگ۔ تو سوائے چند لوگوں کے باقی سب دوڑ گئے شاپنگ کرنے کے لیے، اس قافلے کے اندر سے خریداری کرنے کے لیے۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب انہوں نے تجارت او لہو ہم معنی کر چکے، ایسا غیر ضروری کام جو اپنی طرف توجہ کروا لے اور کوئی ضروری کام انسان چھوڑ دے، اسے لہو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تجارت کہ جو تمہیں اللہ کے رسول کو تنہا چھوڑ کے تم چلے گئے ہو، عبادت چھوڑ کر، یہ لہو ہے۔ حالانکہ اوپر تو اللہ خود کہہ رہے جب نماز پڑھ لی جائے تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ کامیاب ہو۔ اللہ تجارت سے، خرید و فروخت سے تو جمعے کے دن بھی نہیں روکا، نماز پڑھو اور کرو اس کے بعد، لیکن اس طرح نہ ہو جاؤ کہ عین جب رسول اللہ تم سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہو، نماز جمعہ کا ٹائم ہو اور اس وقت کوئی تجارت تمہیں اپنی طرف کھینچ کر لے جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ اے رسول کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس تجارت کے قافلے میں بہت اچھی چیزیں تمہیں مل جائے گی۔ مومنوں سے اللہ کہہ رہے اے رسول کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے افضل ہے۔ ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، لہو سے اور تجارت سے بہتر ہے وہ جو اللہ کے پاس ہے۔ اور آخری جملہ کیا؟ اور اللہ خیر الرازقین،
یہاں سے بھی کچھ افراد غیر اللہ کو رازق ثابت کرنے کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ اسی آیت کا سیاق دیکھیں تو معنی واضح ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یا رازقین سے مراد ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھی رزق دیتا ہے اور لوگ بھی رزق دیتے ہیں اور ہستیاں بھی رزق دیتی ہیں۔ توجہ سے سنیے کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ۔ اس آیت کو آپ دیکھیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ قافلے والے تمہارے رازق ہیں، خالق کے ذکر کو چھوڑ کر تم ادھر جا رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ تم رہ جاؤ گے، تمہارا رزق کم ہو جائے گا اگر تم قافلے میں نہیں جاؤ گے۔ اے رسول ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا۔ کیا مطلب؟ یہ تو ایک ظاہری قسم کے واسطے ہیں، یہ جو تجارت والے چیزیں بیچنے آئے ہیں، خدا اصل ہے۔ بس یہ جو خیر الرازقین کہا، یہ رازقین حقیقی معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اللہ رازق ہوتا ہے، رزق دیتا ہے، بلکہ مجازی ہے، یعنی جنہیں تم سمجھ رہے ہو رازق، وہ رازق نہیں ہے، رازق اللہ ہے۔ اس آیت میں آپ تدبر کریں تو معنی واضح ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ افراد جنہوں نے اپنا نظریات پہلے سے ذہن میں بنائے ہوتے ہیں، پھر قرآن کی آیات میں سے وہ جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکال کر اپنے مطلب کو ثابت کر سکیں اور سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے، نامراد ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ آیات قرآن اپنے سیاق و سباق کے ساتھ ان میں تدبر کیا جائے تو ان کا پیغام واضح ہوتا ہے، مگر یہ کہ زبردستی بعض لوگ چیزیں آیات قرآن پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس آیت کو رکھ کر دیگر قرآن مجید کی آیات جیسے آپ اب پڑھ چکے کہ اے لوگو اللہ کی نعمت جو تم پر اس نے کی ہے اسے یاد کرو، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے آسمان و زمین سے جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ نہ کوئی خالق اور ہے نہ کوئی رازق اور۔ قرآن واضح ہے، اور ابھی مزید بھی سورہ ملک میں بھی یہ رزق کا تذکرہ آئے گا۔